صلوات آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مرزا محمد ہاشم صاحب ابن عبد الجواد صاحب کی روح کو بخشیے۔ فاتحہ۔ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل ہمارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی مرتبہ گرچہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے لیکن سلسلہ کلام اسی آیت پر جاری تھا، اس لیے میں نے اسی آیت کو سرنامہ کلام رکھا اور گویا یہ اس سینٹر کی آخری مجلس بھی ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں مرنے والے مرحوم
کی عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، چونکہ مرحوم ہاشم صاحب جن کے درجات کو خدا بلند کرے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، خود بہت ہی ولائی اور بہت ہی انتہائی عزادار خادم خلق، خدمت گزار اور عشق علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عشق امام حسین اس قدر تھا کہ ان کے گھر میں ہم کئی مرتبہ مہمان بھی وہ بلاتے تھے تو مہمان بھی اسی حیثیت سے ہے کہ ذکر اہل بیت کرے، کہ عشق و محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کی دلیل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر دیکھا جائے تو روایات کے اعتبار سے گرچہ کوئی عالم نہیں تھے، لیکن یہ کہ دل میں عشق تھا تو جس کی وجہ سے ساری وہ چیزیں جو تعلیمات آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خصوصاً امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھو ہمارے امر کا تذکرہ کرو۔ ظاہر کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ ہر شیعہ کو اپنانا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی بیٹھو، عربی میں بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں، جہاں جلوس کرتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں مجلس ہے، ہمارے یہاں محاورے میں کچھ اور ہے۔ تو عربی کی لفظیں یہ ہیں کہ اگر اپنی مجلسیں آپ قائم کریں اور بیٹھیں تو اس میں صرف ہمارے امر کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس تعلیم پر عمل تھا اور شدت سے عمل تھا، گرچہ ان کی ماں کی بھی دعا یہی تھی کہ ان کو عروج و ترقی جو ملے وہ بھی سایہ محبت محمد و آل محمد علیہ السلام میں ملے۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خصوصاً دل کی دھن بھی یہی تھی ان کے کہ اگر میرے پاس کچھ ہے بھی، اکثر گفتگو میں بھی ان کا یہ ورد تھا کہ اگر میرے پاس کچھ ہے، میرے پاس کچھ ہے وہ نہیں، جو کچھ ہے وہ غم حسین ہے اور عشق علی ابن ابی طالب ہے، اور اسی سے امید ہے اور یہی چیز مجھے جو ہے وہ پار لگائے گی۔ کبھی کبھی اپنے سے خود سے بھی بات کرتے تھے، جب خود سے بات کرتے تھے تو بھی یہی دھن رہتی تھی ان کی کہ آپ ہی ہمارے نجات دلانے والوں میں ہیں، کہ عائزہ ان کے اولادیں انہوں نے تذکرہ کیا۔ انتہائی محب اور عاشق آل محمد علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ ایک نقش ہے اس میں تربیت کرنے کا کہ خود اپنے گھر والوں کی تربیت بھی ایسی کی اور اس بات کی طرف توجہ زیادہ دلایا کہ آل محمد علیہ السلام سے محبت پیدا کرو، عشق والہانہ اپنے دلوں میں لے آؤ، عزادار بنو، اور جب جب یہ خدمت گزار رہے ملک میں بھی تو اپنی قوم کی خدمت بھی اسی طرح سے کیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ انشاءاللہ گفتگو کے درمیان یہ بات کسی اور شکل میں آئے گی کہ اللہ نے ان کو موقع دیا تربیت کرنے کا،
وہ اپنے ملک میں تربیت کرنے والوں میں سے قرار پائے۔ ہوم منسٹر تھے، ظاہر ہے کہ اس حالت میں حکومتی پیمانے پر بھی انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ وہی خدمات انجام دی، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سب محبان محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، لہذا ان کی خدمت کرنا اصل میں آل محمد کی خدمت ہے۔ اور فرماتے بھی تھے کہ میں نے کبھی کسی مومن کے کسی کام میں دریغ نہیں کیا اور کسی کام میں کوئی اجرت نہیں لی، صرف یہی سوچ کر کے کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ یہ بھی فکر بہت کم لوگوں کے پیدا ہوتی ہے کہ خاص افکار تھے دلی، اور اکثر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ جو میں نے کیا اس کا میں پھل یہاں پا رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے مل نہیں رہا، مجھے کوئی افسوس نہیں، کوئی وہ نہیں کہ میں نے کیا اور مجھے کچھ ملا نہیں۔ میں نے جو کیا اتنا اچھا کیا کہ وہ مجھے یہاں مل رہا ہے، اور آل محمد علیہ السلام کے توسل سے کیا تھا، لہذا وہی لوٹا کے دے رہے ہیں۔ اور آخرت میں بھی ظاہر ہے ایسے آدمی کا عقیدہ اور اس کا خیال جب ایسا ہو تو اطمینان اور یقین کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ویسے ہی ملے گا جیسے دنیا میں مل رہا ہے۔ ذرا اطمینان تھا، اور عشق ہونے کی بنیاد پر صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کے فضائل سے اگر ہٹ کے کوئی بات ہو تو فوراً کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہیں کرو، تم مولا کی بات کرو، ہمیں مولا سننا ہے اور کچھ نہیں سننا۔ تو یہ عشق کی دلیل ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں امیر المومنین کے نام کو، علی آپ کے سب کی زبان پر ہے، تو خالی علی علی سنتے رہنا یا دو چار واقعات جو ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہ محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے لاتی ہے، اور دل آپ کا چاہتا ہے کہ ذکر علی ہوتا رہے، تاکہ ہم اور سننے کا دل چاہتا ہے اور دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے دل میں ایسی خواہش آئے تو اپنی ماں کے لیے دعا کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور چند دن ہے اور پھر چلا جائے گا۔ سارا ہم و غم اس کا اس دنیا میں اگر دنیا طلبی ہے تو بیہودہ ہے، تو اس لیے کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ نہ وفا کی ہے اور نہ کرے گی، اور نہ اس دنیا کا کوئی ماحصل ہے، صرف ایک ہی ماحصل ہے، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اور آپ جتنا آخرت کا ذخیرہ کر لیں گے اس دنیا میں وہ وہاں کام آنے والا ہے، اور ذخیرہ محفوظ رکھنے کا ذریعہ صرف حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر یہ نہیں ہے تو سب جمع کردہ یہیں رہ جائے گا۔ جس آئینے میں آپ نے آخرت کا انتظام کیا ہے، اگر حب آل محمد نہیں تو سب بیکار۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ تو حق کا مطلب یہی ہے، بغیر محبت کے عبادت جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا
اگر یہ عبادت کی اعلیٰ شے جو نماز ہے اگر یہ قبول ہو تو باقی اور اعمال قبول ہوں گے. اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ نماز قبول ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اس کو بھی تو قبول ہونا ہے نا. وہ کیسے قبول ہوگی؟ تو کس طرح سے قبول ہوگی؟ تو علامہ حلی علی اللہ مقام ہو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع سے 101 روایات اس مضمون کی جمع کرتے ہیں جس میں اعلیٰ ترین حدیث یہ ہے پیغمبر کی کہ ان اللہ لا يقبل اعمال کل امرئ، اللہ جو ہے کسی مومن کے عمل کو قبول نہیں کرے گا الا بولایت علی ابن ابی طالب. صرف ولایت علی سے قبول کرے گا. اور اسی حدیث کا آخری جز جو ہے وہ دوسرے مدعا کی دلیل ہے کہ جس طرح سے نماز قبول نہیں ہونے والی ہے مگر حدیث ہے کہ وہ تو ایمان کی بات کر رہا ہے، عمل تو اپنی جگہ پر لا يقبل اللہ ایمان عبد، ایمان بھی قبول نہیں ہوگا الا ولایت علی ابن ابی طالب. خود ولایت اور محبت اور اطاعت اس کو کیسے پہچانے کی قابل قبول ہے؟ اسی حدیث کا ذیل ہے، اسی حدیث کا آخری حصہ ہے. آپ کیسے سمجھیں کہ نماز قبول ہوگی؟ کہ حب علی سے. کیسے آپ سمجھیں کہ آپ کی محبت جو آپ علی سے کر رہے ہیں یہ قبول ہوگی؟ اس کے لیے فرمایا والبراءۃ من اعدائہم، ان کے دشمنوں سے براعت کرنا یہ قبولی محبت آل محمد کی دلیل ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اصل جو ہے وہ حب کیوں قرار دیا اللہ نے؟ دین کی بنیاد کیوں قرار دی اس کو؟ اپنی اطاعت کا مرکز اس محبت کو کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ دین اصل جو خدا کا ہے وہ باقی ہی نہیں رہے گا مگر محمد و آل محمد کے ذریعے، اور بغیر ان کے آپ عمل اگر کر رہے ہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں، تو صحیح راستہ نہیں. صحیح راستہ کے لیے وہی ہستیاں ہیں اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی انگیزہ ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے جو آپ کو کھینچ کے اس راستے تک لے آئے، اور وہ سبب محبت ہے. بغیر محبت کے آپ اس راستے تک جائیں گے نہیں. اسی لیے فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، صرف ان سے محبت چاہتے ہیں. اس لیے کہ محبت اگر آپ کریں گے تبھی ان کے راستے کو اختیار کریں. نتیجہ نتیجہ یہ ہے کہ ان سے محبت اور پھر ان کی اطاعت، اور جب ان کی اطاعت کریں گے تو صحیح راستے پر چلیں گے. تو اصل میں حب اہل بیت کا فائدہ اپنی ہی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے اور اس کو نکھارنا ہے. وَإِلَّا انسان
کسی سے محبت اختیار کرے اور کسی سے نفرت اختیار کرے، دونوں اثرات آپ دیکھیے انسان کے چہرے اس کی شخصیت سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کرتا ہے اور سامنے سے وہ آدمی نظر آتا ہے تو فوراً اس کی طرف لہک کے آگے بڑھتا ہے، اور اگر نفرت کرتا ہے تو جیسے ہی دکھا ایسا چہرہ پھیرتا ہے۔ تو گویا اظہار نفرت فطری ہے اور اظہار محبت بھی فطری ہے۔ فطرت میں اللہ نے محبت بھی رکھا ہے اور نفرت بھی رکھا ہے تاکہ فطرت کے اندر آئی، اور قرآن مجید شاہد ہے اس کا۔ اس نے کہا بھی ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا کام کرتے ہی نہیں جو کہ خلاف فطرت ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، آگاہ ہو جاؤ تم لوگوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ فیکم رسول اللہ لو یطیعوکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اگر بہت سے مسائل میں جیسا کہ تمہارا مطالبہ ہے کہ رسول تمہاری پیروی کرنے لگیں تو تم دیکھو گے کہ تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے۔ رسول کی پیروی تم کرو، اللہ کے بعد رسول کی اطاعت تم کرو۔ اے ایماندار اگر ایماندار ہے تو اطاعت رسول کر، نہ کہ سعی کر کے رسول کو اپنی اطاعت کروا۔ اپنی اطاعت کرنے کی سعی نہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے اور اگر نہیں، تیرا ہم و غم یہی ہے کہ تیری پیروی کرنے لگے رسول تو تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے۔ یہ مشکل میں نہیں پڑے گا، تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے۔ در رسول جو ہے وہ پیروی نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ پھر اسی آیت کا حصہ ہے کہ جب رسول نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ تمہاری فطرتوں میں ہم نے ایمان کو محبوب قرار دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور تمہارے فطرت میں میں نے نفرت رکھی ہے کفر سے، معصیت سے، عصیان سے اور فسق سے۔ تین چیزوں سے نفرت ہے اور ایک چیز سے محبت ہے۔ جس چیز سے محبت ہے اس کا نام ہے الایمان، اور جس چیز سے نفرت ہے اس کا نام ہے کفر و عصیان و فسق۔ اب پوچھئے کہ یہ ایمان جو محبوب قرار دیا ہے دل کے اندر، یہ ایمان ہے کیا؟ اللہ نے لفظ استعمال فرمائی وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ الایمان یعنی کل ایمان۔ اللہ نے تمہارے دل میں محبوب قرار دیا ہے کل ایمان کو۔ اور کل ایمان کہاں آیا؟ جب جنگ خندق میں کھڑا ہوا تو پکارا الان بارز الایمان کلو۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص ہے صرف خندق ہی کے لیے۔ پیغمبر تو چیز بولتے تھے، اقوال پیش کرتے تھے اور مواقع ہوتے تھے، لیکن سمجھنے کے لیے میدان ہے۔ سمجھتے رہیے کہ کیا ہے۔ کم سے کم یہی نہیں ہے کہ آج جو کہہ دیا کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، تو جو مقابل میں ابھی آیا ہے خالی یہی کل کفر ہے۔ ایک معیار بتا دیا کہ جب کل ایمان کے مقابلے میں کوئی آئے تو وہ کل کفر ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
چھانیے آیت اللہ العظمہ اور خمینی علی اللہ مقام ہو اپنی کتاب میں بھی تقریر میں بھی بارہا فرماتے تھے کہ اگر میں خود میں یعنی وہ خود کہتے تھے خود میں اگر چاہوں تو ہر آیت سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ آیت مدح اہل بیت میں ہے، ہر آیت سے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر اللہ قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے، مدح بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد براعت بھی کر رہا ہے، کہہ رہا نا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسق والعصیان۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ کاہے کے لیے وہاں ایک لے آیا اور یہاں مقابل میں 3 لفظ لے آیا، ارے 4 کر دیتا، 5 کر دیتا، 6 کر دیتا، اور کیا الفاظ نہیں تھے کیا؟ یہ نفاق بھی لے آتا تو 4 ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا، اور بڑھا سکتا تھا لیکن نہیں بڑھایا، 3 ہی لے آیا۔ اب پہچانوا رہا ہے کہ کل ایمان کا مقابلہ 3 ہی کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک ہی تیر سے 2 شکار کر رہا ہے، ایک ہی تیر سے 2 شکار یوں ہے کہ تعارف کل ایمان بھی ہو رہا ہے اور نفرت بھی دلا رہا ہے دشمنان کل ایمان سے۔ صلی اللہ محمد والوں کیوں محبت کریں اور کیوں رسول کی اطاعت کریں؟ آج اتنے دن سے سن رہے ہیں آپ، اس لیے کہ منزہ ہے، پاکیزہ ہے، معصوم ہے۔ کس طرح سے معصوم ہے، کس طرح سے منزہ ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی عیب نہیں، کوئی اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ جب اس کے ہاں کچھ نہیں ہے تو اپنی اطاعت کروائے گا ایسے سے کہ جس کے ہاں بھی کچھ نہ ہو، اعتبار لے لیا کہ تمہارا کچھ کہا ہوا تمہارا نہیں ہے، تمہارا کچھ کیا ہوا بھی تمہارا نہیں، جو کچھ بھی یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب بھی بولتا ہے یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہے، تو قول اس کا نہیں ہے، قول اللہ کا ہے۔ اور ما رمیت اذ رمی ولکن اللہ رمی، اور کوئی فعل اس سے سرزد ہو تو اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ یہ اللہ نے کنکریاں پھینکی ہیں۔ نہ پھینک تو یہی رہے ہیں نا، پھینکتے یہ جا رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم پھینک رہے ہیں۔ تو ایک معیار بتایا کہ معصوم واقعی کیا ہوتا ہے، اور اتنی بلندی اختیار کرائی، کسی نبی کو نہیں کہا کہ یہ نبی جو کر رہا ہے یہ فعل میرا ہے، ابراہیم کر رہا ہے اولو العزم ہے یہ میرا ہے، موسیٰ کر رہا ہے یہ میرا ہے، نمائندہ یہ بھی ہے، یہ بھی انبیاء ہیں، نہیں کہا یہ، فقط فخر انبیاء کو کہا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے گویا میں کر رہا ہوں، میرا ہے۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ سارے انبیاء کو اس مقام پر نہیں رکھا ہے، سب رسول اللہ کو اس مقام پر رکھا ہے۔ اب بتائیے آپ اگر کسی ہستی کو میں اور دیکھوں کہ اس کے عمل کو خدا کہہ رہا ہو کہ اس نے نہیں کیا میں نے کیا ہے، اب بتائیے تب میں کیا سمجھوں اس کے لیے؟ یہاں تو رسول کھلا کھلا ہے کہ تم نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا ہے، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ہستی کو ایسے ہی کہہ رہا ہو، نہیں سمجھے آپ، کوئی اور ہستی ایسا ہو کہتا علم یجد کے یتیمن فآویٰ، کیا آپ کو یتیمے میں نے مدد نہیں کی؟ اب ساری حکومتیں جو ہیں وہ ڈول جائیں اور پریشان ہو جائیں، سب کچھ لا کے لکھ دیں ایمان لائے کہ نہیں لائے، جو چاہے کر دیں، لیکن ایمان اپنی جگہ پر ہے، آپ ڈھونڈتے رہیے۔ لیکن عمل جو سرزد ہوا وہ اتنا بلند تھا کہ خدا نے کہا اس نے نہیں ہم نے پالا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، انہوں نے جب کیا تو اللہ نے کہا اس نے نہیں ہم نے کیا ہے، تو یہ مقام ختم نبوت پر تھے۔ اب جب انہوں نے کیا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے اس نے نہیں مدد میں نے کیا ہے، تو اب کہاں لے جاؤں؟ تم ایمانی ڈھونڈ رہے ہو، اب میں پریشان ہوں کہ اس کے بعد کون سا منصب ہے کہ اس کو دے دوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہے ہی ایسا، اس کے ہر قول کی ضمانت لے لی، ہر فعل کی ضمانت لے لی. یہاں تک تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، جو بنیادیں ہیں تو بنیاد قائم کر رہے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. یہ ہر قول و فعل جو ہے وہ اللہ نے ضمانت لے لی اور بتا دیا کہ اس کا نہیں میرا ہے، اور میں بے عیب ہوں. جب میں بے عیب ہوں تو میری اطاعت کرو. اب اس کی اطاعت نہیں، میری اطاعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت آپ کرتے جائیں، اللہ کی اطاعت ہوتی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل اس کا نہیں ہے، اللہ کا عمل ہے. تو اب اولی الامر کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا ہر قول اللہ کا قول ہو، ہر فعل اللہ کا فعل ہو. تو کون ہے اولی الامر؟ ڈھونڈ کے لائیے آپ ایسا کہ جس کے ہر قول اور فعل کی ضمانت لے لی ہو. اللہ نے. یہاں اتفاق یہ ہے کہ نبی کے ایک فعل کی ضمانت لی، کہا تم نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے. ایک دوسرے فعل کی ضمانت لے لی، جب بیعت لے رہے تھے تو کہا تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے نا. دو ہو گئے، تیسرا لے آئیے. اب یہ تو نبی کے ایک دو میں کام چلا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ماننے والے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ لیں گے 23 میں، تو ایک دو فعل پر کام چل گیا کہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور اس کو نبی مان جائیں گے، معصوم سمجھ لیں گے. لیکن معیار تو یہی ہے نا کہ اطاعت خدا اسی وقت متحقق ہوگی جب رسول کی کر لیں آپ، اور رسول کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب فعل خدا ہو جائے. تب اولی الامر کی بھی اطاعت اسی وقت ہوگی جب اولی الامر کا فعل اللہ کا فعل کہلائے، اور اس کی بھی ضمانت ہونی چاہیے جیسے اس کی ضمانت ہے. تو اب لے آئیے آپ، نبی کا تو دو ہی لیا. اللہ نے کہا اگر ایک ایک فعل کی لوں گا میں تو ایسے ہی کہیں گے کہ یہ ایک دفعہ ہوا تھا، خیبر اکھاڑ لیا تھا بھائی ایک دفعہ تھا. خندق میں ہاں چڑھ گئے تھے اور بعض لوگوں نے اس میں بھی اپنی اپنی تعریف سے کر لیا کہ ایک دفعہ ہوا تھا. بابا کون کون چیز کو ہر دفعہ ایک ہی دفعہ تو ہوگا نا، دو دفعہ تو نہیں ہوگا. شب ہجرت لیٹر کا ایک ہی دفعہ تو ہوا تھا. تو آپ ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز کی کب تک وہ ضمانت لیتا رہے گا، ایک ایک چیز کے لے گا، اور جو چھوٹ جائے گا آپ فوراً کہیں گے کہ یہ تو نہیں تھا، لہذا اس کے حیثیت سے یہ اولی الامر نہیں ہے. تو اللہ نے کہا بات اس کی ہے کہ کہاں سے لفظ نکلتے ہیں اور کہاں سے عمل بنتا ہے. پہلے یہ بتاؤ ہے کیا چیز جہاں سے الفاظ میں ان کا زبان ہے، کہاں عمل کہاں آزا جوارے سے ہے. یہ دو ہی جگہ ہے. پوچھئے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تا وقتے کی فکر نہ آئے، تا وقتے کی فکر سے ارادے میں نہ آئے. تا وقتے کی ارادہ آیا، ارادہ جو ہے نفس میں پلتا ہے. نفس نے چاہا تو قدم بڑھے، نفس نے چاہا تو آنکھ نے دیکھا، نفس نے چاہا تو ہاتھ اٹھے، نفس نے چاہا تو زبان بولی، نفس نے چاہا تو زبان چپ رہی. تو اس کا مطلب جو ہے نفس اصل ہے جو تمام عمل کا بھی کنٹرولر پاور ہے اور تمام اقوال کا بھی مالک یہی ہے. تب ایک ایک عمل ایک ایک قول کو کہاں تک ہم بتاتے پھریں گے کہ یہ اس کا نہیں میرا ہے. آج کے دن ہم نفس ہی خرید لیتے ہیں تاکہ اب جتنا قول ہوتا جائے اس کا اور عمل ہوتا جائے وہ اس کا نہ رہ جائے، میرا ہو جائے. صلوات محمد والے محمد. آج کے دن ہم نفس خرید لیتے ہیں. اب کہیے تو اسی کو میں بڑھا دوں اور ذرا سا یہ زحمت ہو جائے آپ کو کہ سوچئے آپ کہ نفس خرید لیا، اور نفس خرید لیا تو آپ جو کچھ بھی سوچے گا یہ نہیں سوچ رہا، اب وہ سوچ رہا ہے. جو بھی یہ کرنے والا یہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے. ایک صاحب نے پوچھا تھا، ایک صاحب بگڑ گئے، ایک شاعر تھے بیچارے، پڑھ رہے تھے. شاعروں کے سر پر آ جاتی ہے بات سرفروں کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد. بیچارہ کلام پڑھ رہا تھا. کلام میں تھا کہ بھئی عیسیٰ وہ ہیں جو مردے کو زندہ کرتے تھے اور کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ. شعر کا مفہوم یہ تھا. اور میرے مولا وہ ہیں کہ جو کہتے تھے قم بِإِذْنِ، میرے اذن سے اٹھ جا. تو دو چار اٹھ گئے. کیا ہے؟ شرک، کفر. شیعہ تھے بیچارے، بہت خاص شیعہ تھے، وقت پر پابندی سے نماز پڑھتے تھے. اور وہ والے تھے کہ بھئی آپ نے کو تو قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، that's it. سمجھ آیا نا اتنا جلدی سے یہ لفظ استعمال کر کے.
تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا دیکھیے کفر ہے، عیسیٰ نبی ہو کر کے تو بے اذن اللہ کہیں اور علی بے اذن ہی کہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ یہ دیکھیے کفر بک رہے ہیں اور یہاں لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، چھتیں اڑا رہے ہیں، کتنا غلط کام ہو رہا ہے۔ اب ان کو میں نے بٹھالا کہ بیٹھ جائیے، تھوڑی میری سنتے تھے وہ لوگ، تو میں نے کہا سن کے جائیے، اس کے بعد اب آسے نہ مانیے گا، لیکن یہ سن کے جائیے، بیٹھیے۔ بیٹھایا ان کو، میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب نے منبر پہ جا کے یہ بتائیے کہ جو مردے کو زندہ کیا، قم بے اذنی کہا کہ میرے اذن سے اٹھ جا، یہ کب کہا؟ میرا سوال یہ تھا ان سے کہ یہ کب کہا؟ یہ شب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے یا شب ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے؟ اگر شب ہجرت سے پہلے کا ہے تو دکھاؤ کہ کہاں کہا، اور اگر شب ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے تو شب ہجرت جب نفس بیچ دیا اور رضایت پروردگار لے لیا تو اب جو یہ کہتا جائے گا مرضی خدائی سے ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ محتاج نہیں ہے کہ قم باذن اللہ کہے، اب تو قم باذنی کہے گا کیونکہ مرضی اس کے ہاتھ میں آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عمل جو ہے اس کی گارنٹی لے لی کہ اب جو بھی ہے، اب سمجھنا اول دن بنیاد رکھ دی، آج ہی خرید لیا کہ اب کل مشکل نہ ہو تم کو جنگ خندق میں، اور پھر مشکل نہ ہو خیبر دیکھ کے۔ سب سمجھتے رہو یہ سب جو ہو رہا یہ نہیں کر رہا، ہم ہی کر رہے ہیں۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے علی کو سمجھنے کے لیے۔ اب جو ان کو پہچان لے وہ خدا کی مرضی تک تو کم سے کم پہنچ ہی گیا ہے نا، اور جو مرضی خدا پہچان لیا سارا دین حاصل کر لے گیا۔ اب کیا چاہیے؟ کس لیے آپ پریشان ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مرضی خدائی کے لیے تو اب بتائیے 73 فرقہ دوڑ رہا ہے، یہی تو فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 73 ہوں گے اور سب میں 72 جہنمی ہوں گے، تو ایک ہی جنتی ہوگا، تو یہی فرمایا ہے نا۔ تب یہ 73 جو دوڑ رہے ہیں، نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، روزہ تو سبھی رکھ رہے ہیں، حج تو سبھی کریں، یا رسول اللہ آپ روئے نماز رکھیے، ان کو جہنم کیوں بھیجے دے رہے ہیں؟ فرمائیے نہیں، نماز پڑھ لیا تم جنتی ہو، نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، روزہ سبھی رکھ رہے ہیں، حج سبھی کر رہے ہیں، تو پھر 72 کیوں جہنم جائیں گے؟ ایک ہی کیوں جنت جائے گا؟ بتائیے آپ کیا وجہ ہے بھائی؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، سبھی پڑھ رہے ہیں، روزہ سبھی رکھ رہے ہیں، حج سبھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں بیچارے، اور نہ معلوم کس طرح سے دے رہے ہیں، پریشان ہو کر کے دے رہے ہیں، خوشحال ہو کر دے رہے ہیں، وہ دے تو رہے ہیں نا، بھوکے مر رہے ہیں، بھوکا مر کے بیچارے اپنے کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اور ہر ایک مدعی ہے کہ ہم جنت جانے والے، ہم جنت جانے والے۔ معیار کیا ہے جنت جانے کا؟ کون وجہ سے جنت ملے گی یہ بتائیے آپ، کس وجہ سے جنت ملے گی؟ معیار کیا ہے؟ تو ایک ہی معیار ہے، دوسرا تو ہے نہیں، اور وہی میں آیت پڑھے دیتا ہوں۔ جنت اسی وقت ملے گی جب مرضی خدا کے مطابق ہو، اگر مرضی کے مطابق نہیں ہے تو جنت ملنے والی نہیں۔ دن بھر نماز پڑھیے، دن بھر آپ روزہ رہیے، اور چاہے جتنی رات بھر جاگتے رہیے، اگر مرضی خدا نہیں ہے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ نمازیں پڑھتے رہیے آپ، کچھ نہیں ہونے والا ہے، جنت ملے گی مرضی خدا پر۔ تو 73 فرقے ہیں اور 73 میں ایک جنت جانے والا ہے اور 72 جہنم جانے والے ہیں، تو جہاں مرضی خدا ہوگی وہی جنت جانے والا ہے، جہاں مرضی نہیں ہے وہی جہنم جانے والا۔ ایسا ہی نا، سیدھا سیدھا ہے، اب اس میں کیا ڈھونڈنا ہے، تلاشنا ہے، ڈھونڈیے کہ کہاں مرضی خدا ہے۔ اللہ نے کبھی ایسا بھی نہیں رکھا کہ مخفی رکھا ہو، روشن میں بتا دیا کہ ہم نے آج مرضی اپنی اس کے ہاتھ بیچ دی۔ اب جب مرضی بیچ دی ہم نے اس کے ہاتھ، تو اب مرضی ادھر ادھر نہیں ڈھونڈنا، مرضی یہیں آ کے ڈھونڈنا۔ اور میرے پاس اگر لینا ہے تمہیں تو علی کا نفس لینے آنا، اب تم جتنا زور لگاؤ پھر نفس علی میں تمہیں پکڑا دوں گا، لیکن میری مرضی لینا ہے تو علی کے پاس جانا۔ توجہ کریں آپ،
تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو جانا ہے تو در علی پر جائیے اور وہاں سے مرضی علی لیجیے، اور جہاں مرضی علی ملی مرضی خدا حاصل ہے، اور مرضی خدا جہاں ملی نجات کامل ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ مرضی دے دی، اور وہاں پر آ کر کے اس نے کہا دیکھو عمل کرنا ہے تو عمل کا اخلاص انہی کے در پر ہے، ایمان رکھنا ہے تو ایمان یہی پر ملے گا۔ لہذا اس جنگ میں اس نے کل ایمان قرار دیا، یہ کل ایمان ہے، اور عمل کے لیے کہا افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب جتنے عبادت کرتے رہے قیامت تک وہ سب ایک طرف ہیں، زمین و آسمان میں جتنے ہیں ثقلین ہیں، یہ سب مل کے اس میں سارے فرشتے بھی ہیں دن و رات کر رہے ہیں۔ ما من شیء، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، ہر شے عبادت کر رہی ہے۔ ثقلین کی عبادت ایک طرف اور علی کی ایک ضربت ایک طرف ہے، اور وہ بھی افضل ہے، ایک طرف بھی نہیں ہے، افضل ہے۔ یہ جو ہے سب ایسے ہی ہیں، ہلکے ہیں، اور یہ بہت ہی بھاری ہے، افضل ہے۔ ایک محمد اب آپ دیکھیے یہ ایک عمل ہے جس عمل میں کوئی خاص بات نہیں، خالص ایک ہاتھ کا چکر ہے، اور ہاتھ کے چکر کا کمال یہ ہے جو ایک ہاتھ کا چکر پوری زندگی میں خندق میں ایک ہاتھ کا چکر جو یہ چلا تو اس کو پیغمبر نے بتایا کہ افضل من عبادت الثقلین۔ تو ایک بات یہی بتا دیا نا عقل والوں کو کہ عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے، عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے، مرضی خدا کے مطابق جو عمل سرزد ہو جائے وہ عبادت ہے، اور اس کے ہی تقرب میں جو عمل سرزد ہو وہ سب عبادت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک چکر جو ہے وہ افضل من عبادت الثقلین۔ تو اب بتائیے ایک چکر کا یہ حال ہے ہاتھ کے، تو اب جو سجدہ ہوگا اس کا وزن کیا ہوگا؟ اور کم سے کم پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ میری جگہ پر سو۔ حضرت علی رات میں جو سوتے تھے وہ رات میں سوتے نہیں، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو 1000 رکعت میں 2000 سجدے تو انجام ہی دے رہے تھے، تو 2000 سجدے آج نثار کر کے محمد کی جان بچانے آئے ہیں۔ تو ایک وزن محمد بتا رہے ہیں نا کہ علی کے 2000 سجدے ایسے ہوں جس میں ایک چکر افضل من عبادت الثقلین، تو ایک سجدہ کہاں ہوگا اور پھر 2000 سجدے کہاں ہوں گے؟ ان کے برابر بتا رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ اب نہ پوچھئے کہ محمد و آل محمد افضل ہے کہ سجدہ خدا افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خیبر کا در اکھاڑا، انہوں نے کہا صاحب یہ ہوا میں لیے معلق ہے، یہ فضیلتیں کہاں سے آئیں؟ یہی سے آئی نا مرضی خدا بننے کے بعد۔ اور جب ہوا میں معلق ہے، آپ دیکھیے کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا۔ جس آدمی کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ہوا میں معلق ہے خیبر لی، وہی آدمی اتنی قوت کا مالک، اس کے گلے میں رسی، بہت مشکل کام ہے، لیکن عبرت کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا نا میں اپنے بندوں کو صرف اس لیے کہ انہیں خدا نہ سمجھ لو، دونوں مقام میں رکھتے ہیں، اور کوئی عمل خالی نہیں۔ ابھی اگر اشارہ کرے تو رسی بھی غائب اور یہ پکڑنے والے بھی غائب، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک عبرت پوشیدہ ہے، لہذا تاریخوں نے لکھا کہ جب آپ کو گلے میں رسی باندھ کے لے کے باہر نکلے تو ایک یہودی دور سے دیکھ رہا تھا اور دوڑا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا ان کو تو میں نے خیبر میں دیکھا، واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا میں نے کہ یہ 2 انگلیوں پر در خیبر لیے تھے اور خود ہوا میں معلق تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہی شخص ہے، میں شک نہیں کر رہا ہوں۔
مگر تم لوگ اس کو باندھ کے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا یہ بیعت نہیں کر رہا ہے۔ تو قریب آیا اور اس نے فوراً کہا کہ انتا وسیع رسول اللہ، تو وسیع ہے اپنے رسول کا، اور تو اگر میں نہ جانتا ہوتا کہ کسی کے دفاع میں وسیع بن کے آیا ہے کیونکہ اس کی نبوت کا قائل ہے تو میں تجھے نبی جانتا، تو اس لیے کہ جو فعل تیرا ہے یہ فعل یا نبی سے ہوتا ہے یا وسیع نبی سے ہوتا ہے، اور جس کے پاس اتنی طاقت ہو وہ رسن کہاں بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد زمین پر سجدہ کیا اور کہا تو میرے ایمان کا گواہ رہنا۔ تو علی کے اس عمل میں بھی ایک مومن بن رہا ہے، جو کر رہے ہیں نا یہ عمل جو ہے مومن بن رہا ہے، اس لیے بھی یہ عبرت ہے، اس لیے برداشت کر لیا۔ جتنے اعمال آپ دیکھیں، آپ کے سارے عمل، سارے کردار جو جو آپ کو نظر آئیں مباہلہ میں لے کے گئے، یہ ساری فضیلتیں کہاں سے آئیں؟ یہ آپ کے اندر صداقت، یہ ایمان اور یہ امانت، یہ شجاعت، یہ بہادری کہاں سے آئی؟ کدھر سے آ گئی؟ بتائیے آپ۔ سورج پلٹا لیا، ستارے کو جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے ایک طرف سے دوسری طرف کیے دے رہے ہیں، درخت کو اشارہ کیا قریب آ گیا، گفتگو کیا، کھوپڑیاں بہت ہزار سال پرانی پڑی ہوئی ہیں، ان کا یاد اگر آپ میں قدرت ہے تو آپ ان سے گفتگو کر کے بتائیے۔ آپ نے پوچھا خالص یہ گفتگو کرے یا یہ جس کی ہے وہ کھڑا ہو کے گفتگو کرے؟ دونوں قدرت میرے پاس ہے۔ ہزار سال پرانا فرد، اس کو نام لے کے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد گفتگو کی اور اس کے بعد کہا جہاں تھے وہیں جاؤ، پھر وہ چلا گیا۔ کہا کھوپڑی بات کریں، ان کا کھوپڑی بات کرے گی، لہذا سر کا ایک ٹکڑا حصہ دکھائی دیا، کہا اے فلاں ابن فلاں، تو مجھ سے ہم کلام ہو۔ اس نے کہا کہ اے رسول کے وسیع، آپ کا حکم ہوا اس لیے ہم بول رہے ہیں، آپ یقیناً وسیع رسول ہیں۔ اس سے آواز آ رہی ہے صلوات علی محمد وعلی محمد۔ کمالات ہی کمالات ہیں، جتنے کمالات ہیں یہ سارے کمالات کس لیے ہوئے؟ ان کا نبی تھے، نبی کے ساتھ تھے۔ سورج پلٹایا نبی کی وجہ سے، خندق میں فتح کیا نبی کی وجہ سے، خیبر فتح کیا تو کہی دیا تھا کہ یفتح اللہ علی یدہ، تو نبی کی وجہ سے۔ تو سب چیز نبی کی وجہ سے ہوا۔ کیوں؟ تو نبی نے پرورش کیا، نبی نے ان کو بنایا، شجاع نبی، بلاغت نبی، فصاحت نبی، علم نبی، ایمان کوٹ کوٹ کے نبی نے بھرا، سب نبی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ اگر کوئی تربیت بچپنے سے لے کے جوانی تک کرے تو جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے اس کا نہیں، تربیت کرنے والے کا ہے نا۔ جب یہ ہو گیا تو پھر نبی کی بھی کسی نے تربیت کی ہے، تو اب یہ نبی کا نہیں ہے، ابو طالب کا ہے جس نے تربیت کیا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ایسے ہی نہیں آپ ایمان ڈھونڈ رہے ہیں، آپ دیکھیے تربیت ایسی ویسی نہیں۔ یہاں پر 14 تقریریں آپ کے سامنے ماہ رمضان میں کر کے گیا ہوں اور آپ کو بتا کے گیا ہوں، پھر اسی کا ایک ٹکڑا کہ سنیں آپ تربیت کہتے کس کو؟ مربی اور رب جو ہے اس کی تربیت کس کو کہتے ہیں اور کس طرح کی تربیت ہے؟ کہ اللہ نے تشنا نہیں چھوڑا، ایسا نہیں رکھا کہ آپ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پیغمبر تم کہو کہ بار الہ رحمت نازل کر ان دونوں کے اوپر ویسے ہی جیسے بچپنے میں تربیت کرتے وقت انہوں نے ہمارے ساتھ ترحم کیا۔
ایسے پہلے ابا کا تذکرہ ہے، اماں کا تذکرہ ہے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں والدین کا تذکرہ ہے۔ والدین کے لیے بابا والدین کی جب لفظ والدین جانتا ہے اور عربی میں ہے تو یہاں پر ربا یعنی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا کما والدانی، جس طرح ان دونوں نے مل کے مجھے پیدا کیا ویسے ہی پیدا کرتے رکھتا رہوں۔ بجو کریں آپ، تو جو پیدا کیا ایک تو پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا اور دوسری جو ہے وہ 5 سال کے اندر چلی گئی، تو اب کسی نے اور تربیت کیا۔ بجو کریں آپ، جو 2 اور تربیت کرنے والے تھے ان کے لیے اب تم جو چاہے ڈھونڈو، قیامت تک کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اے پیغمبر تم دعا کرتے رہنا۔ جو کریں آپ، کسی نبی کی دعا ٹالی نہیں اللہ نے، تو سید المرسلین کی کیا ٹالے گا؟ اور اتنا ہی نہیں، واجب کر دیا جیسے تمہیں نماز پڑھنا واجب ہے ویسے ہی پیغمبر کا اوپر واجب ہے کہ دعا کرے بارے الہ ان کے اوپر ترحم کرتا رہو۔ جو کریں آپ، تم پر نماز واجب ہے اس سبب سے کہ تمہیں اس نے خلق کیا اور تربیت کیا، اور ان پر واجب ہو گیا دعا کرنا ابو طالب کے لیے اس سبب سے کہ ابو طالب نے تربیت کیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور تربیت اور کمال تربیت کیا ہے پہلے یہ سمجھئے۔ ایک ٹکڑا ہے جو چھوڑ گیا تھا ان 14 تقریروں میں، تربیت تو بتایا کہ اصل جو ہے تربیت کے معنی کیا ہے۔ تربیت ربوبیت یہیں سے ہے، ہر کائنات کی اشیاء کا مربی ہے۔ تربیت کے معنی ہے کہ جو صلاحیت اور قوت دیا ہے اس قوت سے نکال کے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت ہے۔ انسان جو ہے فرض کیجئے بیج کے اندر ایک قوت استعداد ہے، اب آپ نے ڈالا اور یہ نکلنے کے بعد پانی دینا آپ کا کام ہے، صفائی کرنا آپ کا کام ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا آپ کا کام ہے، آسیب نہ آنے پائے یہ آپ کا کام ہے، تاکہ یہ کمال تک رفتہ رفتہ پہنچتا جائے۔ تو تربیت جو ہے استعداد سے کمال تک پہنچانا جو ہے یہ بھی تربیت، اور ایک گوشہ اور ہے یہ تربیت ہے، اور کمال تربیت یہ ہے کہ جب استعداد کمالی تک پہنچا لے گیا تو وہیں پر اس کو روکے رکھنا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر اس سے نیچے آ گیا تو پھر تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لگایا درخت، بنایا آپ نے، زحمت اٹھائی، لیکن جب وہ ثمر آور ہونے کو ہوا تو آپ نہیں دیکھ پائے، نہیں اس کی رکھوالی کر پائے، نہیں اس کی تربیت کر پائے، نتیجے میں ہاتھ سے چلا گیا، نہ ثمر کھا سکے، اب ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ تو کمال تربیت یہ ہے کہ جس کمال تک پہنچا دیا اس کمال پر باقی رکھنا۔ توجہ کریں آپ، یہ کمال تربیت ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لہذا کمال تربیت یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پیدا ہو تو کھانا کھلانا سکھائے، چلنا سکھائے، بٹھانا سکھائے، اٹھانا سکھائے، یہ پیدائشی نبی ہے۔ کن تو نبی کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کچھ نہیں تھے، جو سارے آداب سے واقف ہے، یہاں چلنا پھرنا سکھانا نہیں ہے۔ جو کمال نبوت کی تعلیم رکھ کر کے خدا نے یہاں بھیجا ہے اس کی کمال تک باقی رکھنے کی حفاظت جو کر لے جائے تو جو کرے وہ کمال تربیت ہے۔ تو ابو طالب کو کھانا کھلانا نہیں سکھانا تھا، اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھانا تھا، بلکہ آسیب پیغمبر سے بچانا تھا کہ جس کمال پر ہے کمال باقی رہ جائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کمال تربیت پر لا کے رکھا، اور کمال تربیت باقی رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہی بہت مشکل کام ہے، اس پر باقی رکھنا۔ آپ دیکھیں اس گھر کا وتیرہ یہی، اس گھر میں تربیت کے لیے تلاش ہے۔ یہ جو تلاش ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی یہ کوئی تعصب ہے، کوئی عصبیت ہے، کسی قبیلے سے حساسیت ہے، جی نہیں، صرف اس لیے
کہ یہ پتہ چل جائے کہ صحیح کمال تک پہنچانے کے بعد باقی کون رکھ سکتا ہے، اس لیے تلاش ہے۔ ورنہ امیر المومنین سے بڑا مربی کون تھا؟ کوئی ہو سکتا ہے ان سے بڑا مربی؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں، دو چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دنیا آج ترقی کر کے پتہ لگا رہی، علی 1400 سال پہلے بتا کے گئے، اور اپنے بھائی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، کیا وہ نسب نہیں جانتا؟ وہ قبیلوں سے واقف نہیں ہے؟ اور پھر کیوں پوچھ رہا ہے کہ ایسا قبیلہ بتا کہ جو شجاع ترین قبیلہ ہو؟ تو کاہے کے لیے پوچھ رہا ہے؟ یہ پیغام ہی دے رہا ہے نا کہ بات اصل یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر نطفہ باپ کا ہوتا ہے، تو نطفے سے لیا جاتا ہے عام جنرل، لیکن تمام خون ماں کا لپٹ کر کے اسی سے بن کے پیدا ہوتا ہے، لہذا ساری خصوصیات اس نطفے کی بھی منتقل ہوتی ہے اور ادھر سے بھی آتی ہے، اور اگر ان میں ایک اعلیٰ رہی اور دوسری ضعیف ہو گئی، توجہ کریں آپ، تو اس پر جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور جو ضعیف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ خصوصیت اگر اچھی والی جو ہے اعلیٰ نہ ہو سکی اور بری والی جو ہے بھاری ہو گئی، تو پیدائشی بھی بہت سی، اسی کو کہتے ہیں وراثتی لے کے آیا۔ اور کون سی وراثت بٹ رہی تھی وہاں؟ وراثتی لے کے آیا۔ پیدائش کے ساتھ جو ہے اس کے یہ بات آ گئی۔ ثبوت میں بولوں آپ کو، اسی ثبوت کو دینے کے لیے میدان جنگ میں کہنے کی ضرورت پڑ گئی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ جب محمد حنفیہ پیچھے ہٹنے لگے تو فرمایا کہ یہ تیرے ماں کے خون کا اثر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا ایسا چاہیے کہ شجاع ترین ہو، اور شجاع ترین عقیل کی نظر میں، تنہا عقیل کی نظر میں یا علی بن ابی طالب کی نظر میں اور تمام عرب کے معاشرے کی نظر میں، فرمایا اس سے زیادہ شجاع ترین کوئی عورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دادا نیزوں کے ساتھ کھیلتا تھا، نیزہ جو ہوتا ہے اس کو زبان پہ اٹھا لیتا تھا، اور زبان میں نیزہ ڈر نہیں آتا تھا۔ یہ کمالی تو تھا، نوک نیزے کی دیکھتے ہیں، اور اس کا نام ہی تھا ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ 7 قصیدوں میں ایک قصیدہ جو قرآن کے مقابل ٹانگا گیا تھا، وہ قصیدہ سبع معلقہ کا، وہ اسی کا ہے جو ان کا دادا ہے فاطمہ کلیبیہ کا۔ بولے یہ ایک شجاع ترین قبیلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے تربیت کا مقام، ماں جتنا اچھا تربیت کرے گی، باپ چونکہ باہر ہے وقتاً فوقتاً تربیت میں رہتا ہے، اور ماں زیادہ رہتی، لہذا آدھا سے زائد حصہ ماں کا ہے، لہذا ماں کو ہونا چاہیے ایسا، اس کی آغوش اس طرح کی ہو کہ بچے کو بھر دے، اور ایسا بھرے کہ جب بچہ جوان ہو تو جو ماں نے بھرا ہے وہ دل سے اس کے نکلے اگلے۔ اسی لیے ایسی عورت تلاشنا چاہیے کہ جو دین سے واقف ہو، عقائد میں پر ہو، نظام عقائد اس کے قلب میں بھرے ہوں، تو وہ دن و رات گھٹی اسی کی پلائے۔ ایسی چاہیے، ایسی تلاش کر رہے ہیں کہ جو بتائے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ ایسی بیوی جس کا نام دیا، جب وہ گھر وارد ہوئی تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے در سیدہ کو چوما، اور چوم کر کے تب اندر داخل ہوئی۔ اور ایک راوی یہ لکھتا ہے کہ 7 مرتبہ حسنین بیٹھے تھے، ان کی طرف طواف کیا، اور طواف کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور فرمایا مجھے ماں نہ سمجھنا، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں۔ یہ تربیت جس کی ایسی ہوئی ہو وہ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرے گا؟ مقام تربیت میں حضرت ام البنین نے کمال کر دیا، اور ایسا کمال کہ تاریخوں نے لکھ دیا کہ انتہائی کمال ہے۔ دیکھیے باپ بھی کمال کرتا ہے، ماں بھی کمال کرتی، دونوں اگر مل کر کے تربیت کریں تو کیا کہنا ہے؟
تو جو باقی تھا وہ ایمان علی ابن ابی طالب نے ٹنگایا، جس کی وجہ سے امام صادق نے فرمایا کانا امن العباس صلب الایمان، میرے چچا عباس صلب ایمان تھے، صلب ایمان۔ اب کیا بولوں آپ کو، آپ دوسری منزل پر آ چکے ہیں، لیکن حقیقت فضیلت یہ ہے کہ دادا بانی ایمان ہے، باپ کل ایمان ہے، اور بیٹا صلب ایمان ہے، انتہائی ایمان ہے۔ صلب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اگر صلب بیچ سے نکال لی جائے تو انسان کا بدن ختم ہو جائے، ایسے ٹیڑھا ہو جائے، رہی نہ جائے۔ یعنی استقامت بدن کے لیے یہ حصہ جو ہے یہ ہڈی کام کرتی، صلب کی استقامت بدن۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام بدن ایمان کا صلب عباس ہے۔ تو آپ توجہ کریں کہ امام کتنی بڑی مدح کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی مدح؟ اس ماں کی تربیت ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ کمال یہ ہے کہ کمال تک پہنچا کے کمال کو باقی رکھے۔ تو اصل ام البنین کا کمال یہ ہے، اور یہ بھی شرف امیر المومنین ہے۔ 7 بیویاں تھیں امیر المومنین کے، اور ان 7 بیویوں میں 3 بیویاں زندہ رہیں، 4 دنیا سے چلی گئیں۔ امیر المومنین جب دنیا سے اٹھے تو 3 بیویاں زندہ تھیں، لیکن تاریخ نے لکھا کبھی کسی ایک بیوی نے کبھی بھی یہ سوچا تک نہیں کہ ہم کسی غیر کے عقد میں آ جائیں۔ جن میں ایسی بیویاں تھیں کہ جمع عمر تھیں، جا سکتی تھیں کہیں، لیکن کسی ایک نے عقد نہیں کیا۔ احترام امیر المومنین۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ جو درخت لگایا تھا اور اس کو کمال تک پہنچایا تھا، اس درخت کے تحفظ میں یہ باقی رہ جائے، لہذا کبھی بھی جناب عباس کو جو تعلیم دی ہے اور جو طریقہ سکھایا ہے، جو خود نہ کہے کبھی غیر شہزادی، کبھی بھی ام البنین کی زبان سے یہ آواز نہیں نکلی زینب، صرف یہی رہا شہزادی۔ حضرت زینب لکھنے والے نے لکھا ہے، زہیلی لکھتا ہے کہ حضرت زینب کو تمنا رہ گئی، ایک مرتبہ اظہار بھی کر دیا کہ آپ میری ماں ہیں، کبھی میرا نام لے کے پکاریں۔ کہے کیسے ہو سکتا ہے، آپ جائیے حضرت سیدہ ہیں، ہم کیسے نام لے لیں، ناممکن ہے۔ زینب کو شہزادی کہتی رہی، اور کبھی شہزادگان حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کا نام نہیں لیا، صرف یہی کہتے رہے میرے شہزادے۔ اور جب بھی کبھی کھانے بھی بیٹھی ہیں تو کبھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، اور بہت زمانے تک ایسا رہا ہے کہ کھانے ساتھ نہیں بیٹھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ہم کنیز ہیں، کنیز آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی تعریفیں لکھی ہیں، یہ تربیت کے مقام ہیں۔ جو ایسی بھی ہو وہ بچے کو کیا سکھائے؟ تو ظاہر ہے کہ بچے نے بھی کبھی آقا کے سوا بھائی نہیں کہا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پر بھائی کہا، قدم قدم پر بھائی کہا، لیکن خود کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہتے رہے، آقا کہتے رہے۔ لہذا تاریخ والوں نے بھی لکھا ہے کہ آخری وقت جب دنیا سے جانے لگے تھے تو اس وقت آپ سے یہ پوچھا تھا امام علی مقام نے کہ کوئی تمہیں حاجت ہے؟ کہو تو کہا کوئی حاجت نہیں ہے، میری آنکھ صاف کر دیں۔ اللہ اکبر! جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ آنکھ صاف کر دے، کیوں صاف کر دے؟ جانتے ہیں کیوں صاف کر دیں؟ صاحب ریاض القصر لکھتے ہیں کہ 7 تیر حضرت عباس کی آنکھوں پہ لگے ہوئے تھے، 3 ایک آنکھ میں اور 4 ایک آنکھ میں، 7 تیر تھے جو آنکھوں پر پیوست تھے۔ آپ پہلے اس کا تصور کیجئے اور پھر یہ تصور کیجئے کہ گھوڑے سے گرے ہوں گے تو کس حالت میں گرے ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ ان تیروں کو نکال کے آنکھ صاف کر دیجئے۔ امام علی مقام نے پوچھا کیوں، کیا تکلیف ہے؟ کہا نہیں بھائی تکلیف نہیں ہے میرے آقا، صرف آپ کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف آپ کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہی ایک تمنا ہے۔ اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش لے کے خیمے میں جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، اور وہاں پر لکھا کہ جب آنکھ صاف کر دی اور دیکھ لیا جناب عباس نے تو پلٹ کر کے کہا بھائی یہ تمہاری تمنا تھی، اور اب میری تمنا یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے آخری وقت مجھے بھائی کہہ دو۔
اللہ اکبر، کیا تربیت تھی ماں کی، کیا تربیت تھی باپ کی، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں جناب عباس پر ناز تھا حضرت امام حسین کو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آقا کے نزدیک شور آیا تو آپ کے ذہان پر کوئی الفاظ نہیں نکلے، صرف نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، اور پکارا اے عباس دوڑو، ظالم آیا ہے تیرے بھائی کو قتل کرنے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، ابھی دن کی مجلس میں آپ مسائل سن چکے ہیں۔ جناب عباس علم بردار ایسی ذات ہے کہ ہاتھ نہیں ہے، اور جب دنیا میں شہید ہوئے ہیں تو اس عالم میں تھے کہ ہاتھ کر چکا ہے۔ ایک ظالم سامنے سے آیا، دیکھا کہ ایک تیر سینے پہ ہے، چند تیر آنکھوں پہ ہیں۔ عزیزو، ایک تیر پیشانی پہ لگ گیا۔ ایک سید تھے، سید شیرازی، وہ اکثر مصائب میں پڑھتے تھے، اور وہ پڑھتے تھے کہ جناب عباس کے جب ہاتھ قلم ہو گئے تھے تو ان کے پیشانی پہ ایک تیر لگ گیا تھا۔ ایک عالم دین تھے شبستانی، وہ سنتے تھے، مراجع میں سے تھے۔ ایک دن کھڑے ہو کے کہا شیرازی ایسی بات مت پڑھا کر کہ جو روایات میں نہیں ہے، اسے مت پڑھا کر۔ لیکن جب وہ سوئے گھر پہ جا کے تو خواب میں دیکھا کہ جناب عباس کھڑے ہیں اور ان کے سر پہ تیر لگا ہے، اور کہہ رہے ہیں شبستانی بتا جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے نکالے گا تیر کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ عباس علمدار ہے کہ جب زینب اولیاء لوٹی تھی مدینے اور وہاں پہنچی تھی اور خبر دی تھی، تو خبر میں جب بتایا تھا تو بی بی ام البنین یہی کہہ کے روتی تھی، اور جنت البقیع میں جا کے مرثیہ کہتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شقیق القلب ترین فرد اس زمانے میں مدینے میں مروان تھا، جس کا سخت دل تھا، کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے۔ لیکن عزیزوں، لکھا یہ ہے کہ جب ام البنین بہن کرتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی، 3 قبریں اپنی اولادوں کی اور 1 قبر امام حسین کی الگ سے، اور کہتی تھی عباس میں تجھ پہ نہ رہوں گی، اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے، میں اپنے لال پر رہوں گی، اپنے امام پر، حسین پر گریہ کروں گی۔ لیکن ہاں عباس، میں نے سنا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو نے اپنی جان فدا کر دی ہے، لیکن اے عباس، میں نے یہ سنا ہے کہ لال تیرے ہاتھ نہیں تھے جب تو زمین پہ آیا گھوڑے سے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یہ بتاؤ، جب گھوڑے سے زمین پہ آتے تھے قتیل تو اپنے ہاتھ ٹیکتے تھے، ارے میرے عباس نے کیا ٹیکا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں، کوئی نہیں ہے بی بی، میں یہ کہوں گا بی بی آپ اس کا غم نہ کھائیں، جب عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہوں گے تو سیدہ نے آغوش میں لے لیا ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ کوفہ سے شام سے کوفہ، کوفہ سے کربلا، اور کربلا سے مدینہ قافلہ آیا۔ یہ خبر ملی تو مدینے میں ام البنین جنت البقیع میں یہ مرثیہ پڑھتی تھی، اور مروان جب گزرتا تھا تو سر سے امامہ پھینک دیتا تھا۔ مرثیہ اس طرح رہا، ساری زندگی روتی رہی۔ مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلی مجلس جو قائم ہوئی ہے وہ ام البنین کے گھر میں ہوئی۔ ان کے لال کو پرسہ زینب نے دیا، اور اس کے بعد زینب کو پرسہ ام البنین نے آقا حسین کا دیا۔ عزیزو، یہ لکھا ہے کہ جب آپ وہاں گئی تھی تو اپنی ماں سے قریب ہوئی۔ عزیزان گرامی، ایک ایک کا پرسہ لے رہی تھی، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب آل حرم وہاں پہنچے، اور میں ختم کر رہا ہوں، صرف ایک بات اور کہہ کر کے وہ بھی دیکھیں آپ کہ مرحوم کے بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی، دونوں کے غم ہیں۔ لیکن دیکھیں، آپ کا باپ بہت آرام سے دنیا سے چلا گیا، خوب خدمت کیا آپ نے، اور کافی ایسا باپ لائق دار، سمجھدار اور فہم اور محبت آل محمد اور عزاداری میں سرشار، تو اسے یہ پسند ہے۔ مگر ایک بیٹی ایسی تھی جو اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا بابا آ جائے، میں اپنے بابا سے مل لوں۔ عزیزو، بشیر جب پکارا یا اہل اسراب، رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی، مدینہ اجڑ گیا، اس لیے کہ حسین قتل کر دیے گئے۔
تو جناب صغرا اپنے گھر سے باہر نکل پڑی اور رضا نہیں تھی. ام سلمہ نے رضا اڑائی اور ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ بیٹا نہیں جاؤ. کہا نانی جان یہ میرے بابا کے مرگ کی سنانی لے کے آیا ہے. عزیز ہو, اس کے بعد پوچھا ہے شخص تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا بی بی جو آپ نے سنا ہے. ارے آپ نے نہیں سنا, حسین قتل ہو گئے, کوفہ لوٹ لیا گیا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور اب شام سے ہوتا ہوا قافلہ یہاں آیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اے شخص بتا کہ کہاں پر ٹھہرا ہوا ہے, قافلے میں کون کون آیا ہے, کیا میرے بھائی آئے ہیں؟ فرمایا سبھی آئے ہیں, جو بچ گئے ہیں وہ آئے ہیں. فاطمہ صغرا نکلی, کہ نانی جان ٹھہریے میں ہو کے آتی ہوں. عزیزوں لکھا ہے کہ دوڑتی ہوئی گئی مدینے کے باہر جہاں قافلہ ٹھہرا تھا. ایک مرتبہ سامنے دیکھا کہ ایک نائب نازار کھڑا ہے, بیویاں نیچے بیٹھی ہیں اور قریب داخل ہوئی صغرا. ایک مرتبہ ادھر گئی, پھر اس کے بعد ادھر گئی, اپنے ماں کو ڈھونڈا اور اس کے بعد زینب کی طرف دیکھا. زینب علیہ نے پوچھا بی بی کیا تلاش رہی ہو؟ کہا اے بوبی اماں میرا بھیا علی اصغر کدھر ہے؟ عزیزوں جیسے ہی کہا میرا بھیا علی اصغر کدھر ہے, زینب نے کہا صغرا علی اصغر بابا کے پاس ہے. لپٹ گئی, بوبی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ علی اکبر کدھر ہے؟ ارے وہ بیٹی کیا کرے جو اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی, مگر باپ نہ آیا لینے, بھائی نہ آئے لینے. عزیزو جس وقت پوچھنا شروع کیا کہ بھوپی اماں بتائیے کہ میرے بھیا علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا, فرمایا بیٹی تیرا باپ پانی کے لیے لے گیا تھا, ظالموں نے تیر سپاہیوں سے اسے شہید کر دیا. عزیزو یہ خبر جب مدینے میں پہنچی, ختم کلام ہے, تو ایک شخص ایسا ہے جو مدینے کا مالک ہے, بعد از حسین, حسین علی مقام اپنا وصی بنا کے گئے تھے. جب ان کے کان میں خبر ہوئی, وہ بھی غلام سے کہے کہ باہر نکل, یہ کیسی خبر ہے؟ غلام نے سن کے آگے کہا مدینے آیا ہے قافلہ امام حسین کا لٹ کر کے. کہا مجھے لے چل, یہ محمد حنفیہ ہیں, ان کی آنکھ بھی کم ہو گئی تھی, بینائی کام نہیں کرتی تھی. جب یہ قریب پہنچے اور وہاں پر جہاں قافلہ ٹھہرا تھا تو پوچھا کہ بتا میرے آقا و سردار زین العابدین کدھر ہیں؟ غلام نے بتایا کہ ادھر ہیں. قریب پہنچے, امام زین العابدین ایک کرسی پہ بیٹھے تھے. جیسے ہی دیکھا اپنے چچا کو کھڑے ہو گئے اور جناب حنفیہ آگے بڑھے اور انہوں نے چاہا کہ جناب سجاد کو اپنے گلے سے لگائے. جیسے ہی کھینچا امام نے ہاتھ لگایا, کہا بیٹا کیا چچا سے ناراض ہو؟ کہا نہیں چچا یہ بات نہیں ہے. اپنے بند کھولے اور کہا دیکھیے محمد حنفیہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سینے میں چھید تھے, سوراخ. پوچھا سید الساجدین یہ کہاں تھے؟ فرمایا چچا یہ گلے میں توق تھا, ظالموں نے توق لٹکایا تھا, بس ظالموں نے یہ حال کیا, زنجیر میں باندھا تھا. پوچھا اے بیٹا یہ بتاؤ میرے بھائی کا حال کیا ہے؟ کہا اے چچا میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ظالموں نے ذبح کر دیا, گردن پسے گردن کاٹا, نوکے نیزہ پہ بلند کیا, ماؤں بہنوں کے رسن باندھی, یہاں سے کوفہ اور شام پہنچایا. سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا اللهم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وبالها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد, معبود گناہان کبیرہ والصغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. تمام مریضوں کو جو محبان آل محمد سے ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. خصوصاً ان بیوہ کو جو مرحوم کی بیوہ ہیں نصیری صاحب کی والدہ, ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ اور جو مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ تمام مرنے والے مرحومین
جو محبان آل محمد سے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً ان مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ تمام علماء اعلام کو سایہ معصروں پر محفوظ رکھ، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، یا اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔ حسین 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 تعمیل حکم میں مومنین نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار، آنکھیں لہو لہو تھیں، بدن پر غموں کا بار، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار، کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار۔ کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، ارے لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی، ہے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہن کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے،
ارے چھپتے نہیں چھپان سے داغ رسل رسل میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چھپن چھپن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغل بغل میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی سحر سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبی ایک شب بھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن آئی نہ راس دو گھڑی پردیس کی فضا کنبا اجڑ گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی ایک شور اللہ تش کا بپا تھا دہن دہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا سلا ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن ہے علی اکبر ہے علی اکبر
شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر سب بولے نام مولا ہائے شاہ کا دل بھر اکبر شاہ کا دل بھر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان یہ سبت پیمبر کی لیلا کی کمائی ہے یہ سبت پیمبر کی لیلا کی کمائی ہے یہ سبت پیمبر کی لیلا کی کمائی ہے یہ سبت پیمبر کی کی کمائی ہے کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے کیا مادر اکبر نے ماشاءاللہ خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم ہے میرے جواں اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا مرنے کے لیے اکبر میدان ماشاءاللہ مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان ہائے شاہ کا دل بر اکبر شاہ کا دل بر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر پیمبر اکبر زباب میدان سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا مرنے کے لیے ماشاءاللہ جائے گا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان ہائے شاہ کا دل بھر اکبر شاہ کا دل بھر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان بیٹا نہ کسی کا یوں مر جائے جوانی میں بیٹا نہ کسی کا یوں مر جائے جوانی میں بیٹا نہ کسی کا یوں مر جائے جوانی میں بیٹا نہ کسی کا یوں مر جائے جوانی میں ماتم کی صدائیں ہیں دریا کی روانی میں ماتم کی صدائیں ماشاءاللہ میں خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان ہائے شاہ کا دل بر اکبر شاہ کا دل بر اکبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان حسین 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 دو حسین 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 کی صدا زندہ
رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا 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 زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا 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 زندہ رکھے گی، عالم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو، سائے میں آ جا تو تجھ کو پھریرے کی ہوا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، عالم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو، عالم کے سائے میں آ جا تو تجھ کو پھریرے کی ہوا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن، مجھے میری قضا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتوں کی صدا زندہ رکھے گی، بعد قتل شاہ کہتے تھے ہر، بعد قتل شاہ کہتے تھے ہر، بعد قتل شاہ کہتے تھے ہر، بعد قتل شاہ کہتے تھے ہر،
شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل 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 شاہ